السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یقیناً لارڈ آف دا رنگ نام کی ایک فینٹیسی فلم سیریز کو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے چھپے پس پردہ حقائق پر شاید ہی آپ نے آج سے پہلے کبھی غور کیا ہو کہ یہ فلم مکمل طور پر خفیہ پیغامات اور آنے والے وقتوں سے متعلق ذہن سازی سے بھری پڑی ہے، جہاں قرب قیامت سے پہلے یا آخری وقتوں سے متعلق قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کا نہ صرف مذاق بنایا گیا ہے بلکہ انہیں فلم کے کریکٹرز کی صورت میں باقاعدہ پیش کیا گیا ہے۔ ویسے تو اس فلم کے اندر دکھائے جانے والے ہر سین کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم اس فلم کے اہم ترین کرداروں پر بات کریں گے، جس کے اندر دجال کا ظہور، دجال کی فوج جو اس کے آنے سے پہلے تمام دنیا پر کنٹرول کی تیاری کر رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بنا کر پیش کرنا اور پھر ان کی دوبارہ زمین پر واپسی کو دکھانا، امام مہدی علیہ السلام کو شہزادے کی صورت میں انسانیت کا سیویئر دکھانا، یاجوج ماجوج کی فوج کا حملہ کرنا، نیو ورلڈ آرڈر، اور سب سے بڑھ کر کہ جس چیز پر یہ مکمل کہانی بیس کرتی ہے، یعنی ایک ایسی انگوٹھی جو تمام روحانی طاقتوں اور خصوصاً جنات پر قبضہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، جو کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی معجزات عطا کیے تھے۔ مثلاً وہ جانوروں سے بات کر سکتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی، اور جنات بھی ایک انگوٹھی کی وجہ سے ان کے تابع تھے، اور یہ سب طاقتیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھیں۔ جس جگہ کے بارے میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے اس کا نام ہے مڈل ارتھ، جو کہ دراصل مڈل ایسٹ سے لیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دجال کی آمد سے قبل اس علاقے کے اندر فتنے و فساد کا آغاز ہوگا، جیسے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات اور احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اہل عرب یا مڈل ایسٹ کے اندر پہلے فتنے کا آغاز ہوگا، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور وہ پہلے تو امامت لینے سے انکار کریں گے، لیکن پھر لوگوں کے اصرار پر آپ اسے قبول کر لیں گے۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام امام منتظر بھی ہیں، یعنی آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میرے خاندان کا ایک شخص جس کا نام میرے نام پر ہوگا عرب پر حکمران بنے گا، جبکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر قیامت کے اندر ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جو کہ پہلے ظلم اور ناانصافی سے بھری تھی۔ امام مہدی علیہ السلام اہل بیت سے ہوں گے اور اس فتنے کے دور کے اندر مسلم امت کے لیے ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اس فلم کے اندر دجال کا کردار سوران نام کے کریکٹر کو دیا گیا ہے، جس کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کریں گے، جبکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کو ایراگون نام کے کردار کے اندر یوں دکھایا گیا ہے کہ امام مہدی کی طرح اسے اپنی اصلی طاقت اور حسب نسب کا علم ہی نہیں ہوتا، لیکن جب اسے اپنی اصلیت کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی فوج کی سپہ سالاری اور بادشاہی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں تاکہ وہ دجال اور اس کی فوج پر، جو کہ فلم کے اندر سوران کی فوج ہے، اس کا مقابلہ کر سکیں۔ دجال سے متعلق میں نے ایک پوری ویڈیو سیریز تیار کر رکھی ہے کہ کیسے اسے قرب قیامت سے پہلے کا ایک بدترین فتنہ کہا گیا ہے۔ اس کا ظہور قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول نے بار بار امت کو اس فتنے سے ڈرایا، اور اس سے پہلے کے انبیاء نے بھی، کیونکہ اس کا فتنہ شدید ترین ہوگا، جو کہ صرف اور صرف نظر کا دھوکہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے عارضی طور پر اپنی خدائی طاقتوں کے ساتھ انسانوں کا امتحان لینے کے لیے نازل کرے گا۔ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اس کے پیروکار یعنی شیطان کے پجاری اس کے آنے سے پہلے اس کا ہوم گراؤنڈ یا اس کی سلطنت کو پہلے ہی تیار کریں گے تاکہ آزاد ہونے کے بعد وہ اس دنیا پر راج کرے۔ فلم کے اندر سوران کو بار بار ایک آنکھ کے ذریعے بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اس کے چہرے کو بھی واضح نہیں کیا گیا کہ ماسک کے پیچھے کیا ہے۔ وہ جنات اور روحانی طاقتوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، جیسے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ دجال کو شیطانی جنات پر پورا کنٹرول ہوگا، اور وہ دجال کے حکم پر لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ کی شکل میں سامنے آ کر انہیں کہیں گے کہ اے بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ دجال کی فوج کالے چوگوں کے اندر ملبوس ہو کر، یعنی ایک کالے رنگ کا ڈریس پہن کر اس انگوٹھی کو تلاش کر رہی ہے، اور فتنوں کے دور کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن دجال کے لیے اس انگوٹھی کے بغیر اس جنگ کو جیتنا تقریباً ناممکن ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بغیر۔ فلم کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ سوران اس وقت کہیں پر قید ہے، بالکل ایسے ہی جیسے دجال کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت کہیں پر قید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت تمیم داری، جو کہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، ایک بار تشریف لائے اور بتایا کہ سمندری سفر کے دوران ہمارا سمندری جہاز تیز لہروں کی وجہ سے کہیں پر کھو گیا اور ہم لوگ ایک ویران جزیرے کے اندر کہیں پر پھنس گئے۔ اس جزیرے کے اندر ہماری ملاقات قید کے اندر موجود یعنی کہ رسیوں سے جکڑے ہوئے ایک شخص سے ہوئی، جس نے ہمیں بتایا کہ میں دجال ہوں، اور یہ بھی
کہ میں بہت جلدی آزاد ہونے والا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں تم نے اسے دیکھ لیا، یعنی فلم کی طرح دجال کو بھی اس وقت قید کے اندر دکھایا گیا ہے۔ اس کی فوج کے جو لوگ جو کالے چوگوں کے اندر ملبوس ہیں، آج دنیا بھر کی خفیہ شیطانی تنظیموں کا بھی یہی لباس ہے، جو شیطانی جنات سے مدد لے کر دنیا کے اندر ون ورلڈ آرڈر یا ایک عالمی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دجال کی آمد کے بعد لوگوں پر حکمرانی کرنا آسان ہو۔ کیونکہ فلم کے اندر بار بار دکھایا گیا ہے کہ اس دنیا کو ختم کر کے ایک نئی دنیا بنانے کی ضرورت ہے، جہاں پر صرف ایک مذہب اور ایک بادشاہ کی حکمرانی ہو، یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں بھیجا گیا جس نے اپنے لوگوں کو ایک آنکھ والے جھوٹے مسیح کے بارے میں آگاہ نہ کیا ہو، جس کی ایک آنکھ ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے خدا کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ اس جھوٹے مسیح کے ماتھے کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ دجال اس وقت دنیا کے اندر نکلنے کا انتظار کر رہا ہوگا، جب مسلم امت ایمان میں کمزور ہوگی، انہیں کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ فلم کے اندر سوران کو بھی ایک چیمبر کے اندر قید میں دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کے نکلنے کا وقت قریب ہے، وہ صرف بہترین وقت کی تلاش میں ہے۔ اور یوں اچانک مڈل ارتھ یعنی مڈل ایسٹ پر اس کی شیطانی آنکھ کو پھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو آج ہم حقیقی طور پر مڈل ایسٹ کے ممالک افغانستان، عراق، لبنان، شام اور دوسرے اسلامی ممالک کی تباہی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کے خاتمے کا وقت قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی قرب قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ان کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے سولی پر اپنی جان دے دی، مگر مسلمانوں کے مطابق انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آپ قرب قیامت سے قبل آسمانوں سے ایک بار پھر تشریف لائیں گے اور انسانیت کو دجال کے فتنے سے بچا کر اسے قتل کریں گے اور کہیں گے کہ میں اپنا کام مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس فلم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کو گینڈالف نام کے ایک شخص کو ایک جادوگر کے طور پر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہہ کر تشبیہ دی گئی ہے۔ مزید دکھایا گیا ہے کہ گینڈالف خود کی قربانی دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھی سٹون برج سے حفاظت سے گزر سکیں، جیسا کہ عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کو بچانے کے لیے خود کی قربانی دی۔ اس کے بعد گینڈالف دجال کے مقابلے کے لیے ایک بار پھر اراگون یعنی امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے ایک روشن شکل کے اندر اور جنتی لباس میں زمین پر واپس آتا ہے۔ فلم کے اندر مزید آگے جب سوران اس دنیا پر قبضہ کرنے کے تقریباً قریب ہی ہوتا ہے تو سوران کی آرمی گینڈالف اور اراگون کو گھیر لیتی ہے۔ اس وقت فلم کا ایک کردار جس کا نام ہے فروڈو اس جادوئی انگوٹھی کو ایک بڑے لاوا کے اندر پھینک کر ختم کر دیتا ہے، جبکہ فلم کے اندر دکھایا گیا جنگ کا ایک بہت بڑا منظر آرمیگیڈن یا جنگ ہرمجدون کا مارکا ہے، جسے احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر حق و باطل کی ایک سب سے بڑی جنگ کہہ کر بار بار بیان کیا گیا ہے، جب حق اور باطل کی قوتیں بالکل الگ الگ ہو جائیں گی اور گمسان کی جنگ ہوگی جس میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے، ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنی تلوار سے قتل کریں گے۔ لیکن اس فلم کی کہانی یہاں پر آ کر تھوڑی بدل دی گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ فلم کی کہانی ایک انگوٹھی کے گرد گھومتی ہے، یعنی سوران کے خاتمے کے لیے اس انگوٹھی کے خاتمے کے سین کو فلم میں شامل کرنا ضروری تھا تاکہ فلم اور زیادہ ڈرامیٹک لگ سکے۔ قیامت کی ایک اور اہم اور سب سے بڑی نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ قرآن کریم کے اندر انہیں ایک ایسی مخلوق کی صورت میں بیان کیا گیا ہے جو کہ ایک بڑے پہاڑ کے پیچھے قید ہیں۔ یہ قوم قتل و غارت اور فتنہ فساد پھیلاتی تھی، اسی لیے انہیں قید کر دیا گیا، اور قرب قیامت سے پہلے یہ لوگ اس قید سے آزاد ہو کر پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے اور اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، پھر چاہے وہ درخت ہوں، پہاڑ، سمندر یا انسان یا پھر جانور اور پودے وغیرہ۔ اس فلم کے اندر بھی اس فوج کو بڑے ہاتھیوں پر اورکس اور اوراکائس آرمی کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جبکہ فلم کے آغاز کے اندر عربک میوزک کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ فلم کا رائٹر J.R.R. ٹولکن اسلامی تعلیمات سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ متاثر ہے، جس کے ایکچول کے اندر اپنے بہت سے مسلم سکولر دوستوں کے ساتھ کافی اچھے تعلقات بھی ہیں۔ دوستو، اسلام مخالف قوتیں یہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ وہ دجال کو ایک ایسے انتہائی طاقتور کردار کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں اور حقیقی بادشاہ کے طور پر انسانوں کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر انہیں محفوظ کریں اور بار بار اتنی بار انہیں دکھائیں کہ انہیں یہ بالکل ایک عام سا کردار لگنے لگے، اور جب حقیقت کے اندر دجال سامنے آئے، اس کا سسٹم سامنے آئے، تو لوگ اسے ذہنی طور پر پہلے ہی قبول کر چکے ہوں، جس کا ثبوت حالیہ نیٹ فلکس سیریز پر دکھایا جانے والا دجال کا کردار ہے، جو بالکل مڈل ارتھ یعنی مڈل ایسٹ کے اندر جا کر اپنے پیروکاروں کی ایک پوری فوج کو تیار کرتا ہے اور لوگ اسے اپنا مسیح جان کر اسے فالو کرنے لگتے ہیں۔
سو اس فلم کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے یا پھر جان بوجھ کر معصوم اور کمزور ایمان والے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس فلم سیریز کا پروپیگینڈا فلم انڈسٹری میں وقت کے ساتھ ساتھ زور پکڑتا جا رہا ہے، کیونکہ قرب قیامت کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس ان کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے، اور جس روز یہ بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی بھی ایسے شخص کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان میں نہ تھا اور اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم بھی منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات نازل کر کے اور انسانیت کو قرآن اور حدیث کی صورت میں ہدایت کا سرچشمہ فراہم کر کے اور اپنی کھلی نشانیوں کو ظاہر فرما کر سب کچھ انسان کے سامنے رکھ دیا، لیکن اگر ہر چیز جو اس وقت انسان کو روحانی دنیا سے پردے کے اندر رکھے ہوئے ہے آج دنیا میں انسانوں پر ظاہر ہو جائے تو پھر تو کافر بھی مان لے آئیں گے، لیکن پھر یہ آزمائش نہیں رہے گی، اور دجال کے فتنے کا آغاز ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ڈیفرنٹ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔